اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے وی لاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب، جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف اٹھا لیا ہے، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے ان کا حلف لیا۔ اور یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو پارلیمانی کمیٹی تھی 12 رکنی، اس میں اس کے طریقہ کار کے مطابق پہلے چیف جسٹس بنے ہیں، جو کہ 26ویں ترمیم کے مطابق جن کو بنایا گیا ہے۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب 3 سال کے لیے چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے حلف کے بعد مہمانان گرامی نے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو مبارکباد دی۔ ان ملاقاتوں میں جو زیادہ چیدہ ملاقاتیں ہیں، ان میں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی والدہ کے پاس گئے اور ان کو ان کے بیٹے کے چیف جسٹس بننے پہ مبارکباد دی، اور ان کی والدہ نے شکریہ بھی ادا کیا ان کا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے پچھلے چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں، انہوں نے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ امید ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا وقار جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کریں گے۔ اب ان سے پوچھے کوئی کہ وہ تو وقار کو برباد کر کے چلے گئے تو بہرحال ہماری بھی اپنی دعا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ یقیناً اس سپریم کورٹ کا وقار بحال کریں، اور جو ہمارا اس وقت 139 نمبر پہنچا ہوا ہے جوڈیشری کا 141 میں سے، اس کو بحال کر کے کوئی نیچے لے کے آئیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی تقریب حلف برداری میں جناب جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل ہوئے، اور جناب عطر من اللہ صاحب بھی شامل ہوئے، اور بھی جنہوں نے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی جو تقریب تھی، فل کورٹ ریفرنس تھا، اس میں جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی 5 ججوں نے، وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ ہاں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ چونکہ گئے ہوئے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو وہ شامل نہیں ہو سکے۔ تو دوسرا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے چیف جسٹس بنتے ہی کچھ سٹیپس لیے ہیں، جس میں انہوں نے ایک تو فل کورٹ میٹنگ کال کر لی ہے، جو کہ 28 اکتوبر کو کال کی گئی ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو گئے ہوئے ہیں عمرے کی ادائیگی پہ، کیا وہ آ جائیں گے؟ میرا تو خیال ہے انہوں نے نومبر کی 1 تاریخ یا 2 تاریخ میں آنا ہے۔ تو یہ کیوں کیسے کال کی گئی؟ اگر ویسے تو چیف جسٹس کا ہی یہ اختیار ہے، انہوں نے کال کر لی، ممکن ہے منصور علی شاہ صاحب اتنی دیر تک واپس آ ہی جائیں۔ اور اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا، اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو آرڈیننس تھا، اس کے تحت جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس میں شامل کیا۔ منصور علی شاہ صاحب تو خیر شامل تھے ہی، مگر وہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس میں نہیں آ رہے تھے، ان کا کوئی اپنا ایک سٹینس تھا، اور جسٹس منیب صاحب کو انہوں نے شامل کر لیا ہے، امین الدین خان صاحب کو ادھر سے ختم کر کے۔ تو اب یعنی کہ یہ جو 3 کی جو کمیٹی بنی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب،
جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، اب یہ 3 لوگ شامل ہیں۔ اب اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے، سوچنے کی اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت یہ ترتیب دی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، جس میں منیب اختر صاحب کو انہوں نے شامل کیا، یعنی کہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت ایک چیف جسٹس ہیں، ایک سینئر پیونے یعنی کہ سب سے سینئر جو جج ہوتے ہیں وہ، اور ایک چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو اس میں شامل کرتے ہیں، جس طرح کہ جسٹس جو ہمارے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے جیسے بیچ میں امین الدین خان صاحب کو شامل کیا تھا، تو انہوں نے امین الدین خان صاحب کی جگہ منیب اختر کو شامل کر دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا تو اعتراض یہ تھا کہ میں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ آرڈیننس ہے گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا، صدر کی طرف سے جاری کیا گیا، جب تک اس کا جائزہ فل کورٹ میں نہ لیا جائے۔ جبکہ ابھی یہ سننے میں آیا ہے کہ بینچز بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں، اے سی کمیٹی نے بینچز بھی تشکیل دے دیے ہیں، تو اب کیا وہ آرڈیننس اب قابل قبول ہو گیا ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے؟ اب دیکھیں، انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ چونکہ اب انہوں نے بینچز بھی تشکیل دے دیے ہیں، تو ظاہری بات ہے یا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہاں سے بیٹھ کے آن لائن بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ، اور بیٹھ کے تو انہوں نے یہ بینچز تشکیل دیے ہوں گے 3 لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو اس کو ظاہری بات ہے قبول کیا ہے تو تبھی بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔ تو کیا بینچز تشکیل اب دیے جا رہے ہیں، کیا وہ جو پہلے ناقابل قبول تھا وہ آرڈیننس، کیا وہ اب قابل قبول ہو گیا ہے بغیر فل کورٹ اس کے جائزے کے بغیر؟ یہ ایک انتہائی سوچنے کی چیز ہے، یہ ایک جنرل پبلک اوپینین ہے جو میں آپ سے وہ کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کے کام میں روڑے اٹکانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ اب تو وہی صرف چیف جسٹس چینج ہوا ہے نا جی، باقی تو سارا کچھ وہی ہے۔ اسی آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، منیب صاحب کو، تو پھر کیا وہ اب قابل قبول ہے؟ یہ ایک سوال ہے جی ہمارے ذہن میں۔ تو اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اعمال میں مطلب قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جنرل پبلک جو ہے وہ ان لوگوں کے اس سے سیکھتی ہے، ان کے رویوں سے، ان کے اعمال سے ہم لوگ تو سیکھنے والے لوگ ہیں نا جی، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے جی، اس کا جواب اگر کوئی دے سکے چاہے کمنٹس میں تو حاضر ہیں ہم۔ تو اس کے علاوہ جناب جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایک سخت ایکشن بھی لیا ہے۔ ایس پی جو تھے ان کے سپریم کورٹ کے، ان کو برطرف کر کے اور وہاں سے دوسرے ایس پی صاحب کی تعیناتی ہو گئی ہے، اسلام آباد پولیس نے کر دی ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک یوٹیوبر، اب دیکھیں نا یہ بھی ایک عجیب سا کام ہے، ایک یوٹیوبر جو ہے وہ ان کو عمران خان کا تو سویگ دکھانے کے لیے، چلو عمران خان تو خود تصویریں، اس کو نماز تو شاید پڑھنی آتی نہیں ہوگی، تو وہ صرف تصویریں دکھا کے، تصویریں کھنچوا کے نماز کی اپنے وہ شو کرتے ہیں۔ مگر یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ عام بندہ بھی، کوئی بھی میرے جیسا بھی بندہ بھی ہو، اس کو بھی یہ غصہ چڑھے گا کہ یار میں نماز پڑھوں، دوسرا بندہ تصویریں نکال رہا ہے، اور تصویریں نکال کے اس نے پھر اس پہ ڈالنی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالے گا، کوئی پیپر میں ڈالے گا۔ تو وہ ایسا ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ انہوں نے سلام پھیرا، تو
تو ان کی نظر پڑ گئی اس بندے پہ، یوٹیوبر پہ، تو اس نے ان کی تصویریں بنائی یا ویڈیو بنائی، تو اس پہ انہوں نے کہا تو کچھ نہیں اس کو، مگر انہوں نے اسلام آباد پولیس کو انفارم کیا کہ جی یہ انہوں نے پوچھا پہلے کہ جی وہ ایس پی صاحب کہاں ہیں، وہ ایس پی صاحب کہیں کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اسلام آباد پولیس کو کہا جی کہ ایس پی صاحب کو تبدیل کیا جائے، خیر وہ پھر ادھر سے ایس پی صاحب فارغ ہو گئے اور دوسرے ایس پی صاحب وہاں سے تعینات کر دیے گئے، وہ کیانی صاحب ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میڈیا کے نمائندگان ہیں ان کے یا رپورٹرز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا، سپریم کورٹ میں آنا جانا ان کا۔ دیکھیں نا کہ ایک بندہ غلط کام ایک بندہ کرے اور سزا سارے بھگتیں، میرا خیال ہے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ باقی بہتر تو چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی کرنا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کرنا ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ اس یوٹیوبر کو سزا دی جاتی، بلایا جاتا، اس کی سرزنش کی جاتی اور اس کو بے شک میڈیا پہ لایا جاتا کہ اس نے تصویر کھینچی اور ان کو اس کی سرزنش ہوئی اس کی، یا اس کو بین کر دیا جاتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو تاکہ اس کے بین کی وجہ سے باقی جو یوٹیوبرز ہیں وہ یا رپورٹرز ہیں وہ اس طرح کی حرکت بالکل نہ کریں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے، باقی جو بھی انہوں نے فیصلہ تو نہیں کہا ہے۔ اچھا جناب، اب پاکستان میں نئی صف بندیوں کا دورہ ہے۔ اصل میں جب پاکستان میں آرمی چیف تبدیل ہوتے ہیں یا آپ کے جو چیف جسٹس تبدیل ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ خیالات کیے جاتے ہیں، کچھ چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیا یہ یہ جو چیف جسٹس ہیں یا آرمی چیف ہیں ان کا رویہ کیسا ہوگا، وہ کیا پرو ڈیموکریٹک ہوں گے یا کہ خود اپنے زور پہ جس طرح کہ کوئی آمر ہوتا ہے تو اس ٹائپ کی سوچ رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ جس طرح کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب تبدیل ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اس طرح کی سوچیں پائی جا رہی ہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یار کہ کیا یہ آئین اور قانون پہ کام کرنے والے ہوں گے، اسٹریٹ فارورڈ یا اپ رائٹ ٹائپ کے یا نیوٹرل ٹائپ کے جج ہوں گے، یا ان کا ٹلٹ کسی جماعت کی طرف ہوگا، یا یہ سارٹ آف امرانہ سوچ رکھتے ہوں گے۔ تو اس طرح کی سوچیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چیز کو دیکھتے ہوئے پھر جماعتیں جو ہیں اپنی پولیٹیکل جو ہے سیاسی صف بندیاں کرتی ہیں، جس طرح اب ہمارے جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان پچھلے دنوں میں۔ اب جس طرح کہ پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں پی ٹی آئی نے میں نہ مانوں کی رٹ لگا کر اور کیا کچھ نہیں کیا، ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پہ تھے یہ لوگ۔ یعنی ان چیف جسٹس صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا، ٹھیک ہے، ہم ملک کو تباہ کر دیں گے، ہم احتجاج سے بند کر دیں گے، ہم یہ کر وہ ایس سی او کانفرنس شروع ہوئی، ہم کانفرنس نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، ہم ڈی چوک بند کریں گے، ہم فلانی جگہ بند کریں گے، ہم ملک گیر احتجاج کے اعلان کر دیے، 6-7 احتجاج کالیں بھی دیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ظاہری بات ہے ان کو اب سپورٹ ہی نہیں رہی پبلک کی، خاص کر پنجاب میں یا اسلام آباد میں۔ تو جو کچھ وہ یہ ادھر سے تھوڑے بہت بندے لا کے ادھر ان کا پروگرام تھا کہ ان خاص دنوں میں، یہ جو دن گزرے ہیں پیچھے کوئی مہینہ ڈیڑھ جو گزرا ہے ہمارا، جس میں ایس سی او کانفرنس بھی تھی، چائنا کے وزیر اعظم آئے، اس سے پہلے اور بھی باہر کے وزراء تشریف لائے، تو اس کے بعد پھر یہ جو تھا یہ چیف جسٹس کے سلیکشن کا جو ایک معاملہ تھا وہ 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا، پہلے 26ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، ہم دیکھیں گے کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی ہو گئی، اس کے بعد پھر چیف جسٹس کو سلیکٹ کر دیا گیا، پھر منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، خیر وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سا معاملہ ہے جس میں انہوں نے رکھنا نہیں ڈالا، ہم پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر دیں گے۔ اب جس وقت چیف جسٹس صاحب کی سلیکشن ہو رہی تو حامد خان صاحب تھے ادھر، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم
قاضی صاحب کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے قبر تک پیچھا کریں گے، یعنی کہ ایسی بکواسات کرتے ہیں، یا ان کے چھوٹے سے لے کر بڑے ذہنوں تک سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ یوتھیا وائرس جو ہے نا، یہ جس کو لگ جاتا ہے نا، یہ پھر اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس میں تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب یوتھیا وائرس لگ جاتا ہے تو پھر وہ لگ جاتا ہے، وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، دماغ اندر کیڑا جاتا ہے اور دماغ کو کھا جاتا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب سلیکٹ ہو گئے، اب حامد خان صاحب کدھر ہیں جی؟ تو نظر نہیں آ رہے حامد خان صاحب جو نعرے لگا رہے تھے۔ ایک حامد خان صاحب تھے اور ایک اور تھے، وہ جو سابقہ سپریم کورٹ کے جو صدر رہے ہیں، کیا نام ان کا ذہن سے نکل گیا بات، تو وہ کہاں ہے؟ وہ بڑے وہ پریس کانفرنسیں کر رہے تھے کہ چھوڑیں گے نہیں، ہیں مار ڈالیں گے۔ کیا چیف جسٹس صاحب کے پیچھے پیچھے ان کی قبر تک تو نہیں جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے؟ وہ تو آؤٹ آف کنٹری کے چلے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بک بک کرنی، اب دیکھیں نا، اب چیف جسٹس کے آنے کے بعد اب یہ بالکل جا کی طرح بیٹھ گئے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی پلاننگ اور کرنی شروع کر دی انہوں نے، یہ سیاسی پلاننگ چینج ہو رہی ہے کہ یہ چیف جسٹس اب کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل۔ پی ٹی آئی کا ہارڈ لائنر اس وقت نظر نہیں آ رہا، سلمان اکمل راجہ ہیں، وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب پہنچے ہوئے تھے نا جی چیف جسٹس کی اس پہ تقریب حلف برداری پہ پہنچے ہوئے تھے، بگی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ تو کہہ رہے تھے جی کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو نہ بنایا گیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہیں ہم آگ لگا دیں گے۔ وہ کیا آگ لگانے ہوئے تھے؟ آئے ہیں، ملاقاتیں بھی کی انہوں نے، چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسی بک بک کرے ہی نا جس کو بعد میں یعنی کہ اس کو پورا نہ کیا جا سکے۔ اب ہر بندے نے جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس بننا قبول کر لیا ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے جج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، یہ کسی جماعت کے جج ہیں ہی نہیں۔ ان کا جو ایک ٹینیور ہے نا، ان کا جو کیریئر ہے وہ بداغ ہے اس حوالے سے۔ وہ اسٹریٹ فارورڈ، وہ ٹیلی ویژن، سنا ہے میں نے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ نیوز کے جو یوٹیوب یہ چیزیں نہیں دیکھتے، کوئی چیز یعنی کہ ان کے اوپر انفلوئنس نہیں کرتی۔ باہر کچھ بھی ہو رہا ہو، انہوں نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق، اسٹیٹ کتابوں کے مطابق دینا ہے فیصلہ۔ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ دباؤ میں آنے والے جج آج تک تو نہیں رہے، یعنی کہ ان کا کیریئر جو ہے اس حوالے سے بے داغ ہے، اور کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارے جج ہیں۔ وہ ایک نیوٹرل جج ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی جماعت یہ کیوں کہے کہ یہ ہمارے جج ہیں، اس جج کو اس جماعت کا منہ توڑ نہیں دینا چاہیے جو یہ کہے کہ جی یہ ہمارے جج ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں۔ اس کو کال کر کے اس پہ توہین عدالت لگا دینی چاہیے کہ آپ یہ کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے جج ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے، ادھر ہمارے جو کئی ججز ہیں وہ اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جج، اور ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں جی، ایک شاید ڈاکٹر ہیں، دوسرے ہیں کوئی ہوٹل مینجمنٹ کے اس میں ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ بیرسٹر ہیں۔ وہ بھی وہیں سے بیرسٹر ہیں جہاں سے یحییٰ آفریدی صاحب۔ اچھا، یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا جو بیٹا ہے ان کا بیرسٹر، اس کو یہ کہا ہوا ہے، اس کو یہ تلقین کی ہے، بلکہ اس کو یہ نصیحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ایک تو کسی کا کیس میرے نام کی وجہ سے نہیں لینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ آفریدی کا بیٹا ہے، یحییٰ آفریدی کا، تو یہ ہمارا کام کروا دے گا، تو ایسا اس طرح سے آپ نے وہ کیس لینا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹا جی، شریعت ہلکی رکھنی نے، یہ جو لوگ ہمارے پاس کیسز لے کے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں اپنا کیا کچھ بیچ باچ کے آتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی بات ہے، میں مطلب کہ ان کا بیٹے کا کیا عمل ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، مگر جو باپ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کیس لے کے وکلا کے پاس، تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ اپنا بیچ کے تو بیچارے کیس لڑنے کے لیے آتے ہیں، اوپر سے ہم اس کو چھری پھیر دیں، تو اس لیے اپنا معاملہ مناسب رکھنا۔
انہوں نے کہا جی کہ تیسری بات، میرے نام کے حوالے سے آپ نے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، یعنی کہ میرے نام کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، وہ ایسا فائدہ نہیں اٹھانا۔ دیکھیں یہ ایک بہت زبردست نصیحت ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے کو، اور ہم نے سنا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی اس نصیحت پہ بالکل عمل کر رہا ہے۔ اس کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو میرے پاس میرا کلائنٹ آیا ہے اور وہ اس کی سوچ میں یہ ہے کہ یہ یحییٰ افریدی کا بیٹا ہے اور یہ ہمارا کام کروا دے گا، تو اس کا کیس نہیں لیتا، وہ انکار کر دیتا ہے اس کیس کو۔ جہاں اس کو بھنک بھی پڑ جاتی ہے کہ یہ اس بندے کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ جی یہ یحییٰ افریدی کا بیٹا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی بہتر ہوگا، وہ کیس کوئی ریجیکٹ کر دیتا ہے، لیتا ہی نہیں، انکار کر دیتا ہے۔ ہونا پھر اولاد بھی ایسی ہونی چاہیے نا جی۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، انہوں نے کسی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ آن دا وے ہے، اور اس میں ملٹری کورس تو بننی ہے، ملٹری کورس کے بنائے بغیر گزارا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہمارا جو مسودہ تھا اس میں ملٹری کورس شامل تھیں، مگر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ ان کو ریموو کیا گیا، مگر ملٹری کورس کے ساتھ اور کچھ مزید یہ جو ابھی جو قوانین بنائے ہیں، آئین بنایا ہے، آئین میں تبدیلیاں کی ہیں، اس میں بھی کچھ تشریحات رہتی ہیں، کچھ ہیں کمیاں کو لیکوناز رہ گئے ہیں، ان کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ تو 27ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کہ نومبر کے آخری تاریخوں میں شاید وہ پیش کی جائے گی۔ تو رانا صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ملٹری کورس کی ایڈیشن بہرحال کی جائے گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے جی کہ جو علاقے سوچ زدہ ہیں یا جہاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، ابھی کل بھی دیکھیں نا افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، 2 جگہوں پہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں جہاں سول جج نہیں بیٹھ سکتے ادھر تو پھر کیا کیا جائے گا، ادھر پھر وہ ملٹری کورس بنیں گی اور ادھر ورکنگ کریں گے ملٹری کورس۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ جس طرح کہ ان کے اوپر الزامات ہیں تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ بلدیاتی اداروں کو مالی طور پر خود مختار بنانے کے لیے آئینی ترمیم آئے گی سندھ وغیرہ کراچی کے لیے۔ یہ ایکچولی ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ تھی۔ جیسے کہ این ایف سی کے تحت وسائل جو ہیں وفاق سے صوبوں کو جاتے ہیں، اسی طرح صوبوں سے بلدیاتی اداروں کو منتقل ہونے چاہیے تاکہ لو لیول پہ جو ہے وہ کام کیا جائے۔ یہ اب ادھر تو خیر بلدیاتی الیکشن بھی ہو چکے ہیں، کراچی میں تو ہو چکے ہیں، سندھ میں، تو یہ ایک ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کو سندھ تک محدود نہیں کرنا چاہیے، اس کو سارے پورے پاکستان میں اسی طرح ہونا چاہیے۔ جو وسائل ہیں وہ لوور گورنمنٹس جو ہیں، جو لوکل گورنمنٹس جنہیں کہتے ہیں، ان تک پہنچانا چاہیے۔ اور ویسے پنجاب میں بھی اور صوبوں میں بھی بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ جلد از جلد گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹس بنے اور لوگوں کے کام۔ 2018 کو عمران خان صاحب نے بلدیاتی ادارے توڑے تھے، اس وقت سے ابھی تک 6 سال ہو گئے اور بلدیاتی ہو ہی نہیں رہے الیکشن، اور بلدیاتی اداروں کے بغیر وہ صوبہ چل رہا ہے۔ بہت سارے معاملات، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو رکے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ہونا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بھی اسٹیپ لے اور بلدیاتی الیکشن کروائیں۔ اچھا جناب، آج کے لیے اتنا ہی، پھر کل حاضر ہوں گے آپ کے پاس دوبارہ ایک نیا ویلاگ لے کے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا جی، اللہ حافظ۔